حضرات اہل سنت و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار و اخیار رحمت پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سے مجھے ایسا پروگرام آج فون لگا کے پوچھا کہ تو کہا حضرت آج ہی ہے، تب پھر جو ہے مجھے یقین ہو گیا۔ بہرحال تقریر کرنی کب تک ہے پہلے اس کے بعد پھر چونکہ ٹائم جو اشتہار میں دیا ہے وہ شاید 12 سے پہلے میں نے کر دیا۔ جی جی اب کیا ہے، عشاء کی نماز بھی کافی تاخیر سے ہو رہی ہے نا، 9:30 تک تو لوگ عشاء سے فری ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ٹائم گڑبڑ ہو جاتا ہے، تھوڑے آتے رہتے۔ جی 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 ارے بابا صاحب آپ کی تو مہربانی پوچھیے ہی مت، اور حاجی صاحب کی بھی مہربانی اپنی جگہ، مگر جو لوگ اپنا وقت لے کر آئے ہیں، صبح صبح لوگوں کو اپنے کام کاج دیگر معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ داخل ہوتے ہی ایک نور محسوس ہوا، لگا کہ واقعی حسینیوں نے محفل سجا کے رکھا۔ ماشاءاللہ یہ جناب حافظ صاحب قبلہ، آفاق صاحب، مشتاق صاحب، حافظ اپنے سہیل، حافظ شعیب صاحب اور دیگر ان کے معاونین کی محنتیں، کوششیں اور آپ لوگوں کی عقیدتیں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ان لوگوں کے بلانے پر، ان کی دعوت پر آ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی چیز کے لیے جو بھی بلائے ضرور جائیں۔ تقریر کا عنوان مجھے ایسا دیا، اللہ اکبر، کہ اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ الفاظ جو علامہ حسن علیہ الرحمہ نے، اعلیٰ حضرت کے جو بھائی ہیں، انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں، ان الفاظوں سے تو میں پڑھتا ہوں تو پھر سنا ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ ایسی کشش اور ایسے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز، ہم ہیں سنی مسلمان۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اور تمام اہل بیت ہر ایک کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اور میاں صحابہ تو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنا مال، اپنا خون جگر پیش کیا ہے، اور اہل بیت تو پھر مصطفیٰ کا خون ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں میاں اعلیٰ حضرت کا نام ہر محفل میں کیوں بار بار لیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میاں اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جتنی بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں نا، اتنی بار ہمیں در مصطفیٰ کے ادب کا لحاظ معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ایک تنبیہ ہر وقت رہتی ہے کہ در مصطفیٰ ہے، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ تو ہم جس امام حدیث اور ائمہ دین کی تعلیمات کو، انہوں نے تو بزرگوں کی تعلیم ہمیں یہ بتائی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے، ہر چیز ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اس امام نے تو یہاں تک کہہ دیا، تم صحابہ کی بات کرتے ہو، اہل بیت کی بات کرتے ہو، ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور پر سواری کی ہے، اس جانور کے قدموں کی خاک کو چومنا اگر نصیب ہو جائے تو ہمارے مقدر کی ہم معراج سمجھیں گے۔ جن جوتیوں کو سرکار نے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم مبارک سے سرفراز فرما دیا، آج پوری دنیا کا مسلمان اگر اسے موقع ملے تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر انتظار کر کے 10 گھنٹہ پھر بھی زیارت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم تو وہ ہیں جو سرکار کی قدموں سے لگنے والی جوتیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو سوچو کہ ہم سنی مسلمانوں کے سینے میں اہل بیت کی محبت کتنی ہوگی، صحابہ کی محبت کتنی ہوگی۔ علامہ حسن استاد زمان اعلیٰ حضرت کے بھائی، انہوں نے اسی لیے تو بیان فرمایا اور اہل بیت سے اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمایا۔ لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کتنا پیارا جملہ علامہ حسن نے لکھ دیا، اور ایک جملے میں پوری دنیا نے اعلان کر دیا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور جو اہل بیت کی شان نہیں جانتے وہ کوئی قدر و قیمت کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جن کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ دنیا کے کچرے سے بھی بدتر ہے، وہ دنیا کے کچرے سے بدتر ہے۔ اس لیے بدتر ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، حالت احرام میں ہو اور نمازیں پڑھتا رہے، حالت سجدہ میں اس کا انتقال ہو، لیکن اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہو، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ جہنمی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ بڑی جلدی کسی کو جہنمی بول دیتے ہیں، یا ہم کون، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت۔ جہنم جس نے بنائی اس نے اپنے محبوب کو بتا دیا، محبوب ذرا میرے بندوں میں اعلان بھی کر دو ہاں کہ یہ ٹھکانہ کس کا ہے۔ اسی کی ترجمانی علامہ حسن نے کی کہ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، یعنی جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے جنت اس کے لیے ہے۔ اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اور فرمایا کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ حضرات محترم آخر میں کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت۔ الحمدللہ ہمارے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا سمندر ہے۔ اور یاد رکھیں جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، امام فخر الدین رازی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت کو سینے میں لے کر دنیا سے انتقال کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے شہید کا مقام عطا فرماتا ہے، شہید کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان اور عظمت ہے۔ انہی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ تمام چیزیں پہلے اس لیے سنا رہا ہوں کہ واقعات جو ہے نا وہ تو اتنے دردناک ہیں کہ اللہ اکبر، تو تمام چیزیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں ذہن میں رہے۔ پھر جب آپ ان بدبختوں کے معاملات کو سنیں گے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح کی بدبختی کی ہے اور کتنا بڑا عذاب اپنے سر پہ لیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو ہم اپنے سفر میں آگے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کربلا کے بعد کے واقعات میرا عنوان ہے اور کچھ نصیحتیں۔ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد جو حالات ہوئے، یاد رکھیں حکومت کی اور منصب کی لالچ میں لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی کسی نیک انسان کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو گالی دیتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، آپ کیسے کر لیتے ہیں، آخر کیسے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اسے سمجھنا ہو تو کربلا میں دیکھ لو، سامنے کون؟ رسول اللہ کے وہ شہزادے جو خود رسول اللہ کی گود میں رہے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جن کی پرورش کی، اس سے بڑھ کر کائنات میں نسبت کس کو حاصل تھی اس وقت؟ امام حسین کے سامنے لشکریوں کو جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے یہی فرمایا تھا کہ لوگوں اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی رک جاؤ، تم نے جتنے قدر میرے اہل بیت کے اور میرے انصار و اعوان کے کیے ہیں، میں اب بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، میں اب بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا میرے سوا حیات نہیں ہے۔ کتنا پاورفل جملہ سرکار امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اذانوں میں تم جس کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو، نمازوں میں تم جس پر درود پڑھ رہے ہو، اور جس آل کا تم نام لے رہے ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں وہی آل ہوں۔ اتنی گہری بات امام علی مقام نے سمجھائی، پھر بھی منصب، دولت، حکومت کی لالچ ایسی ہوتی ہے کہ پیغمبر کی اولاد بھی سامنے ہو تو بندے کو دولت نظر آتی ہے، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کا شہزادہ نظر نہیں آتا، وہ نوجوانان جنت کا سردار نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ ان گواروں، ان جاہلوں، ان بدبختوں کی زبانوں سے آج لوگ کسی نیک انسان کو، کسی اچھے انسان کو گالی دیتے ہیں، الزام ٹھوکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے لگا لیتے ہیں۔ آؤ ذرا کربلا کا میدان دیکھیں، جب سرکار امام حسین نے یہ تقریر فرمائی کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور جس پر تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، تو بجائے نصیحت حاصل کرنے کے جواب کیا ملا تھا معلوم ہے؟ حسین، مصطفیٰ سے تیرا کیا تعلق؟ سوچیں آپ، چلتے دن کا سورج کا انکار کر دے تب بھی بندے کو اتنا تعجب نہیں ہو جتنا تعجب یہ کہنے پر کہ حسین تجھے مصطفیٰ سے کیا لینا دینا، تیرا محمد عربی سے کیا رشتہ۔ اندازہ لگائیں آپ کیسی چوٹ امام علی مقام کے سینے پہ لگی ہوگی، کوئی تلوار ان کے سینے میں اتار دیتا
تب بھی وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف ان یزیدیوں کے اس جملے میں دی ہے۔ ارے آپ کو اور ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ تیرا اللہ سے کیا لینا دینا، تیرا رسول اللہ سے کیا لینا دینا، کوئی ہمیں اگر کہہ دے کہ تیرا نبی سے کیا لینا دینا، انسان کا خون کھول رہا ہے، آنپے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں جب بھی حق کی بات آئے گی اور بندہ حق کے لیے لڑے گا اور کھڑا ہوگا نا، تو مخالف اور دشمن آپ کتنے اونچے منصب پر ہو، کتنے ہی اونچے منصب پر ہو میاں، آپ اور ہم کیا یہ ساری دنیا مل کر بھی امام حسین کی جوتیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب امام حسین کو یہ تک کہہ ڈالا کہ تمہارا رسول اللہ سے کیا تعلق، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تعلق کیا ہے وہ تجھے بروز قیامت معلوم ہوگا۔ اب دنیا میں کیا ہے، دنیا میں تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی تو اب کیا ہے، یہ تو بروز قیامت معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو شہید کیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، امام علی مقام کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بدبختی اتنی زیادہ اور دشمنی سوچی کس حد تک پہنچی ہوگی، اور سبب کیا امام حسین نے ان کے باپ دادا کو مار ڈالا تھا، ان کے خاندان کے لوگوں کو مار ڈالا تھا، یا ان کی زمین جائیداد چھیننی تھی؟ کچھ نہیں، صرف حسد، جلن، دشمنی اور کرسی کی لالچ، اس چیز نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ انہیں نواز رسول بھی نظر نہ آیا۔ نواز رسول تو نواز رسول ہیں، رسول اللہ کے گھر کی شہزادیاں بھی نظر نہ آئی، ان کی بے حرمتی کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے جسم کے ساتھ اہل بیت کے افراد کے جسموں کے ساتھ بے انتہا بے حرمتیاں کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جسم مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئی، جسم مبارک کی ہڈی چور چور ہو گئی۔ آج اگر کسی نیک انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت مارا، بولتے ہیں نا لوگ۔ امام حسین کے بارے میں کیا کہوں، یہ تمہارے اندر ہمت، یاد رکھو یہ اللہ والے اپنے اس خاکی جسم کو اپنے رب کے لیے خاک کر دیتے ہیں اور پھر رب کے قرب کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، خاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو بیدم وارسی نے کہا تھا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ تو حق کی خاطر تو ساری دنیا کی نگاہوں سے گرنا پڑتا ہے، دنیا گالی دے، الزام لگائے، کچھ بھی کرے۔ امام علی مقام پر الزام لگائے گئے، اس کو حکومت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کرسی کی بھوک لگی ہوئی ہے، یہ حکومت کی لالچ نے ہزاروں لوگوں کو مروا رہا ہے۔ یہ جملے امام حسین کے خلاف بولے گئے، اور بعد کی تاریخ میں کچھ بدبخت خوارج نے اور دیوبندیوں نے تک رشید ابن رشید نام کی کتاب لکھی، اور اس پر مولوی شفیع جو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا، اس نے اپنی تخریج لکھی کہ کتاب بالکل حق و صحیح ہے، اور اس کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سوچیں آپ، ایسے بھی کلیجے ہیں لوگوں کے کہ اتنی ہمت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام علی مقام اور اہل بیت کے ساتھ بے تحاشا نازیبا حرکتیں کی گئی۔ رسول اللہ کے گھر کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے نوچ لیے گئے، ان کے کان میں ایک بالی تک نہ رہنے دی۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کے حکم پر عبداللہ بن سعد جو تھا، ابن سعد، اس نے سب کو کہا کہ لے کے چلو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اسے لے لیا۔ اہل بیت کے جتنے افراد یہاں پر حیات تھے، بچ گئے تھے، ان سب کو اونٹوں پر سوار کیا گیا،
سب کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں، ہاتھ میں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی. اللہ اکبر. تمام قافلے کو لے کر کے چلے. قافلہ پہنچا کوفہ، کربلا کی سرزمین سے کوفہ کی طرف. واقعہ 61 ہجری کا ہے. کتنی؟ 61 ہجری، 61 ہجری، محرم کا مہینہ. حضرت امام علی مقام کے سر انور کو لے کے گئے. ابن زیاد کے دربار تھا، وہاں پہ رکھا. ایک بڑا سا تھال تھا، اس تھال میں امام علی مقام کے سر مبارک کو رکھا گیا. امام علی مقام کے سر مبارک کو جب رکھا تو ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی، اور چھڑی اٹھانے کے بعد اس نے امام حسین کے ہونٹ پر لگائی اور ہونٹ کو کچھ اونچا نیچا کیا اور چمکتے ہوئے دانت نظر آئے تو کہنے لگا دیکھو دانت کتنے خوبصورت ہیں اس کی. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، بہت بوڑھے تھے. جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور زور سے چلا کے بولے ابن زیاد اپنی چھڑی کو دور ہٹا لے. میں نے مدتوں کئی بار رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا. میں نے ان ہونٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ چوما کرتے تھے. اپنی چھڑی کو ہٹا لے. اللہ اکبر. ابن زیاد بڑے دربار میں ذلیل ہو گیا اور کہنے لگا اگر تو بڈھا نہ ہو گیا ہوتا نا اور تیرا دماغ پاگل نہ ہو گیا ہوتا تو میں تیری گردن ابھی اتار دیتا. حضرت زید بن ارقم نے زور کی چیخ ماری، روئے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو جھنجھوڑا کہ تم نے رسول اللہ کے شہزادوں کو قتل کرنے والوں کو تخت پر بیٹھایا ہے، مرجانہ کے جلے کو تم نے تخت پر بیٹھایا ہے اور تم اپنے آپ کو غلام بنا دیے ہو. یاد رکھو تمہارے اچھے اچھے قتل کیے جائیں گے اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی. حضرت زید بن ارقم برداشت نہ کر سکے، وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم جب چلے گئے، یاد رکھیں یہ زید بن ارقم وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ حدیث نقل کی جو حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں جو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو قرآن، دوسرے میرے اہل بیت. اس حدیث کو حجۃ الوداع میں سن کر آگے پہنچانے والوں میں حضرت زید بن ارقم کا نام آتا ہے. اس حدیث کو مسلم شریف میں جو نقل کیا گیا تو حضرت زید بن ارقم کی روایت انہی کے حوالے سے نقل کیا کہ راوی نے انہی سے سنا. حضرت زید بن ارقم وہاں سے چلے گئے. ابن زیاد نے کہا کہ یہاں سے اب سر کو لے جائیں دمشق یزید کے دربار میں. یہاں سے یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوئے. دمشق ملک شام بہت دور تھا، وہاں سے کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے دھوپ میں، تپش میں، گرد میں اہل بیت کی مقدس شہزادیوں کو بغیر دوپٹے کے گھمایا گیا. سوچیں آپ کتنی غیرت مر گئی تھی کہ وہ کام جو کسی غیر مذہب کی عورت کے ساتھ بھی کرنے کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو دنیا کی کوئی عورت ہو اس کے پردے اور اس کی عزت اور اس کی عصمت کا مکمل پاسداری کا ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام رسول اللہ کی شہزادی کے ساتھ کیا. اللہ اکبر. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو، ان کے گھر والوں کو کئی دنوں تک سفر کرا کر کے لے کے چلے. راستے میں ایک گرجا آیا اور گرجے میں ایک پادری رہا کرتا تھا. واقعہ آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا،
لیکن بار بار سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین جو آگے پہنچتا ہے نا، یہ بار بار سن کر ہی پہنچتا ہے، کہ ہمارے دین میں جو لوگ پڑھ کر کے علم حاصل کرنے والے تو 5% بھی نہیں ہوتے، اکثر سن کر ہی علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لے کر کے پہنچے جب پادری نے امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ ان جاہلوں نے، گواروں نے، بدبختوں نے ٹانگ رکھا تھا، تو پادری کی نگاہ جب پڑی تو پادری کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا۔ اللہ جس کو جب جس طرح سے ایمان کی دولت عطا فرمانا چاہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ اس نے پوچھا کون ہے، کس کا سر ہے؟ تو بتایا کہ محمد عربی کے نواسے کا سر ہے۔ پادری کا کلیجہ ہل گیا کہ ہم تو نبی آخر الزمان ہیں، وہ ان کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اگرچہ اعلانیہ طور پہ ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن دل میں تو ہم مانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں۔ اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اس نے 10,000 درہم دیے کہ ایک رات کے لیے سب مجھے دو۔ وہ لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر گرجے کی ایک دیوار کے پاس پتھر تھا، اس پتھر پر لکھا تھا اترجو امت محمد، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ یہ امت اس بات کی توقع کرتی ہے جس نے حضرت امام حسین کو قتل کر دیا کہ بروز قیامت حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا انہیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ 200 برس سے اس پتھر پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ 200 برس تھے وہ شعر اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لے کے آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، یہاں تک کہ یزید کا دربار آ گیا۔ اور جب یزید کا دربار آیا، اور ایک چیز اور سنیں، جب ابن زیاد کے پاس جب سر پہنچا نا تو ابن زیاد نے چھڑی سے سب کرا، حضرت زید بن ارقم نے اسے یہاں ذلیل کیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں سارے لوگوں کو جمع کر دو۔ جب سارے لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ بیٹھ گئے۔ جب وہاں سب بیٹھے تو ابن زیاد کھڑا ہوا اور اعلان کرنے لگا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں فتح اور کامیابی دی اور ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا۔ اشارہ اہل بیت اور امام حسین کی طرف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف کر کے ایک صاحب تھے، نابینا تھے، مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اہل بیت کے خلاف یہ بات سنی تو آپ فوراً کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، یاد رکھ لے ذلیل تو ہے، تو نے اہل بیت نبوت کو قتل کیا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے اہل بیت سے بغض و حسد رکھا اس نے مجھ سے بغض و حسد رکھا۔ کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا، ابن زیاد پھر ذلیل ہو گیا۔ قتل کا حکم دیا، اس بڈھے کو قتل کر دو۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، بچایا، لیکن پھر کسی طریقے سے ابن زیاد نے انہیں قتل کر کے شہید کر کے دم لیا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ یزید کی طرف بڑھا۔ اب ادھر رات میں اس پادری نے امام علی مقام کے سر مبارک کو غسل دیا، عطر لگایا اور چومتا رہا۔ اللہ نے اس پر ایسا کرم فرمایا، ایسی رحمت فرمائی، اس گرجا کی چھت جیسے آسمان کی مخلوق اسے نظر آ رہی ہے، فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں۔ رات بھر دیکھتا رہا کہ کچھ سفید پرندے اس سر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس سر مبارک کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پادری نے اسی وقت اس بات کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ امام علی مقام کی شان اور امام علی مقام کی عظمت ہے کہ حسین کا سر جب تک جسم سے لگا تھا تب بھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اور سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ ان کی عظمت تو یہ ہے کہ جب تک زمین پر تھے تب بھی اسلام کا علم لے کر چلتے تھے، اور آج زمین میں ہے تب بھی ان کی محبت دنیا میں اسلام کو پھیلا رہی ہے۔ ہزاروں لوگ صرف ان کا نام سن کر ان سے عقیدت رکھ کر ایمان کی دولت سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں لوگ آج بھی امام علی مقام کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، ہزاروں لوگ آج بھی۔ ارے دور کہاں جاتے ہو، میرے آقا غریب نواز کے مزار بھی دیکھ ہو جاتے۔ ہم نے تو عراق ابھی دیکھا نہیں، وہاں کی سرزمین دیکھی نہیں، لیکن انہی کے شہزادے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ دیکھ لے جا کر کے کہ کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت ان کے در اقدس سے آج بھی بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ اسے ایسی حیات روحانی عطا فرما دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ لشکر اب آگے پادری کے وہاں سے بڑھا، پادری نے ایمان قبول کر لیا، اور پادری نے اس بات کو کہا کہ میں اب زندگی بھر ان اہل بیت کی خدمت میں گزاروں گا۔ رہبانیت سے توبہ کر لی، گرجا گھر چھوڑ دیا، ساری ذمہ داری دوسروں کو دے دی، اور اہل بیت کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اہل بیت کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کئی دنوں تک پہنچے۔ یزید کے دربار میں جب پہنچنے کی باری آئی اور یزید کو جب خبر ہوئی تو یزید کی طرف سے اعلان کیا گیا، شہر کو سجا دو، شہر کو سجا دو، نقارے اور ڈھول بجا بجا کر اعلان کر دو۔ اللہ اللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یزیدی ہو، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں تم سنی مسلمان ہو، امام حسین کے چاہنے والے ہو، مگر تمہارے دماغ میں نہ جانے کون سی چیز بھر گئی ہے، تم نے اس کو محبت کی علامت سمجھ لیا ہے۔ یہ جو کام تم نے اپنا لیا ہے وہ اہل بیت کی محبت کو بتانے والا نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کے خلاف والا کام ہے۔ یزید نے اعلان کروا دیا، ڈھول نقارے بجائے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ادھر لوگ کوئی لاٹھی گھما رہا ہے، لوگ کرتب دکھا رہے ہیں، خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کے چلے، اور جب دمشق میں داخل ہوئے، امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پر ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت کی خواتین ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اس وقت دمشق شہر میں تھے، تجارت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، اتنی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے، آخر ایسا کیا ہو گیا، کیوں اتنا بڑا جشن منایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بتانے والے نے بتایا کہ حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، انہیں ذلیل و رسوا کر کے تباہ کر دیا گیا، اسی کا جشن ہے۔ تو صحابی رسول حضرت سہل نے جب سنا تو ان کا ذہن امام حسین کی طرف گیا ہی نہیں۔ فرمایا کون حسین؟ کون حسین؟ تو بتایا کہ نواسہ رسول حسین۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سہل کا جسم پر ایسا راشا طاری ہوا، کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا، رونے لگے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، ہوش میں نہیں تھے۔ پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، پوچھنے والوں سے پوچھا کہ ان کا قافلہ کس راستے سے آئے گا، شہر کے کئی دروازے ہیں، وہ قافلہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟
بتانے والے نے بتایا کہ باب الساعہ سے وہ لوگ داخل ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور دروازے کے دور کھڑے ہو گئے، اور جب قافلہ اندر آیا حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھا تو حضرت سہل کی چیخ نکل گئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، ان بدبختوں نے کیا کر ڈالا، نواسے رسول کو اس طرح سے کر دیا. اللہ اکبر. آپ بے تحاشر ہو رہے تھے، اپنے ہوش میں نہیں تھے. اہل بیت کا قافلہ جب گزرا نا تو رسول اللہ کے گھر کی شہزادیاں بھی حضرت سے گزری. سہل اہل کہا حضرت نہیں امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے اور روایت ہم کیا کرتے تجارت کے سارا ڈالا بعد اس نیزہ پکڑنے والے کے پاس تو سے ایک کام ہے کہ کیا کام ہے، بس ایک کام کر دے کہ کیا کام کرنا ہے. حضرت سہل کو دعائی دی. کر دیا میرے سے اگر دعائی ہوتی تو سوچے پیٹھ پیچھے کس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں، ذرا اسے بھی ملاحظہ کریں. جس نے سارا کھیل ہوتا کاش نے بھی چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھانے اس طرح سے کیا. جب ایک صحابی انہوں نے بھی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کہ حضور عزیزان کرام یزید نے لوگوں پر اپنی ہمدردیوں یہ کیا ہو گیا تھی. یزید
حضرت رہے گورنر تھے اور جب کوفہ مسلم بن سخت اہل بیت کر دیا گیا میں رکھا مقام رضی اللہ تعالی کیا اور کہا کہ آپ اسے لے کر کے جائیں اور آپ لوگ مدینے جائیں اور دین سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے. سوچیں کیسے کاروں کو اور بڑی میٹھی بنتی ہے ایسی باتیں کریں گے اللہ سر انور کو کے کچھ بڑا ظلم نے کیا تو اہل بیت کی شہزادیوں کے پاس نظام تھے زینب تھی حضرت زینب اسموں کے تو حضرت زینب نے پیچھے کو بلایا کہا کیا ہم کر سکتے ہوں گے تو کریں لوگ کر سکتے ہو کہیں کیا چلیں کیا دو گی کئی کچھ پوچھنے والوں نے پوچھا قربان جائے خواتین کے غیر چلتی ہیں اس لیے آپ سوچیں کیا مقدس پر کے نام ہمارے گھر کی محلے کی کس طرح دھج کر طلب کے نام پہ گھوم رہے مطلب کہنے کو کیا کہا جا رہا ہے نا کہ اہل بیت کے نام پر جا رہے ہیں امام حسین کی یاد میں جا رہے ہیں یہ کون سی یاد ہے طریقہ ہے اللہ اکبر اور آپ کا قافلہ کئی دنوں کا سفر کر کے کئی دن مدینہ طیبہ تو پہلے خبر ہو چکی تھی جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ اور جب مسجد نبوی کے سامنے آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے طرح اقدس کے سامنا ہوا تو اہل بیت کی چیخ نکل گئی نانا جان اتنا کہنا تھا کہ ایک ایسا شور بپا ہوا کہ پورے مدینے کے لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے ان کا رونا کوئی بناوٹی یا ایکٹنگ والا رونا نہیں تھا وہ بے اختیار رو پڑے کہ جن شہزادوں کے پاؤں میں کانٹا چبھنا مصطفیٰ کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا تھا حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ زہرا کو تاکید فرمائی ہوئی تھی کہ زہرا میرے بچوں کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں نا تو میرے دل کو تکلیف۔ سوچیں آپ کہ جو سرکار سیدہ زہرا کو تاکید کرے کہ زہرا ان کو رونے نہ دینا، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان شہزادوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر مبارک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے دفن کیا گیا۔ تو آپ کا جسم مبارک کربلا میں تھا۔ ادھر کربلا میں یہ معاملہ ہوا، علماء نے بیان کیا کہ گدھوں کا کام ہوتا ہے جسموں کو نوچنا، لیکن قربان جائیں کئی دنوں تک وہ جسم وہیں پر رہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ گدھ آسمان سے اترے اور دن دن بھر گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر ان جسموں پر سایہ کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ گدھ جسموں پر سایہ، کچھ دور ایک قبیلے کے لوگوں نے کہ امام آپ کے افراد ہیں، یہ اسی جگہ پر قبر کھودی، اس سب کی تدفین قبیلہ بنی کی ہے۔ اس قبیلے کی تھی نا آج اور شہادتیں کیا درس دیتے ہیں پر ہمیں یہی درس دیا کہ یہ قربان یا دنیا کی تمام مصیبتوں کو جھیلنا، تمام چیزوں کو جھیلنے صرف اور نظام برقرار رہے۔ امام اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پتا ہے جب کا آپ نے مکہ چھوڑا ہے 8 ذی الحج کو چھوڑا، لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کتنی کو؟ 9 کو میدان عرفات میں دنیا جمع ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، کیسا سما ہوتا ہے، دنیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لمحہ عرفات مل جائے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ امام علی مقام کیا حج کے لیے بےتاب نہیں ہوں گے؟ کیا ان کا دل نہیں کھنچتا ہوگا؟ کیا وہ آب زمزم نہیں پینا چاہ رہے ہوں گے؟ کیا وہ طواف کا لطف نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے؟ کیا وہ صفا اور مروہ کی سعی کا مزہ نہیں چاہتے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ 8ویں شب میں آپ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ نے آپ کو جو ارشاد فرمایا ہے اسی نصیحت کے مطابق آپ نے 8 کو دن میں ہی فیصلہ کر دیا کہ جانا ہے۔ بہت سارے صحابہ نے روکا لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو بتائیں کیا شوق ان کو نہیں روکتا ہوگا کہ حسین دیکھ تو صحیح لوگ کس طرح سے طواف کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن سنو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قدرت نے انتظام کچھ اور ہی کر رکھا تھا، اور تقدیر الہی کی طرف سے حسین کے لیے اعلان یہی تھا کہ حسین لوگ احرام باندھ رہے ہیں لیکن تم ہماری راہ میں استقامت کے لیے اپنی کمر پر مضبوطی کا احرام باندھ لو، اور جب لوگ یہاں صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں، حسین تمہارے لیے مکہ سے کربلا تک کی سرزمین ہم نے سعی کا مقام بنا دیا ہے، تم اسی راستے پر چلو، اور لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور طواف کا لطف لوگے، اور حسین تم اپنے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد چکر لگا کر اس خانہ کعبہ کے طواف کا لطف حاصل کرو گے، اور دنیا آب زمزم پی کر اپنی پیاس کو بجھائے گی، اور حسین تم 3 دن پیاسے
اپنی جان ہمارے نام پہ قربان کر کے ہمارے دید کا شربت پیو گے، ہمارے دیدار کا شربت پیو گے۔ اور حسین بقرہ عید کا دن ہوگا، لوگ اپنی اپنی قربانیاں کریں گے اور اس کے بعد اپنے سروں کو منڈا کر اپنا حج مکمل کر کے حج کی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ اور حسین 10 محرم کو تو اپنے شہزادوں کی قربانی دے کر اور اخیر میں اپنی قربانی دے کر کے عشق و محبت کا حج مکمل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ داستان تھی امام علی مقام کی۔ آگے بہت باتیں ہیں کہ پھر یزید نے اور کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا ستم کیے۔ کچھ باتیں مجھے اصول کی آپ لوگوں کو اخیر میں سمجھا دینا ہے کہ ہم اہل سنت کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ رستہ چلتا کوئی بھی کچھ بھی سنا دے، بتا دے، اور کتاب کا نام بتا دے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہم نے بتا دیا۔ اب اس واقعے میں سب سے زیادہ شیعہ اور شیعوں سے متاثر جو لوگ ہیں سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، اور بھی کئی صحابہ کے خلاف بھوکتے ہیں، صحابہ کی توہینیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر اپنا عقیدہ بناتے ہیں، کوئی بھی بات اگر ہمارا عقیدہ بنتی ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی بول جائے تو ہمارا عقیدہ بن جائے، نہیں، ہمارا عقیدہ جو بھی ہے اہل سنت کے 1400 سال کا جو عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے جو عقیدہ ہمیں ملا، اس عقیدے کی بنیادار چیزیں یاد رکھنا۔ اصول عقائد 4 کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ پہلا قرآن، کیا ہے؟ دوسرا حدیث ہے نا، حدیث میں بھی حدیث کی سندوں کے اعتبار سے جو سب سے مضبوط حدیث ہوتی ہے حدیث متواتر۔ متواتر کا مطلب اس حدیث کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو کہ پھر اس بات کا شک ختم ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سننے میں غلطی کی ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ کہ کوئی ایک آدمی کسی سے کوئی بات سنتا ہے اور آگے جا کے بیان کرتا ہے تو ممکن ہے کہ یار انہوں نے غلط سن لیا ہو، لیکن اگر میں یہاں سے کوئی بات بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک آدمی باہر بولے یار انہوں نے تو ایسا بیان کر دیا، تو آدمی کیا بولے گا نہیں یار ہو سکتا ہے تو انہیں غلط سنا ہو، لیکن سارا کا سارا مجمع ہی کہے کہ نہیں انہوں نے یہی بیان کیا، ہم نے یہی سنا، تو اب یہ جو خبر ہوتی ہے یہ یقینی خبر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ نے رسول اللہ سے سنا، تو کسی ایک صحابی نے سن کے آگے بات پہنچائی تو وہ خبر احاد ہوتی ہے، اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، حلال اور حرام کا حکم ثابت اس سے نہیں ہوتا۔ لیکن وہ حدیث جس کو کئی صحابہ بیان کریں، کئی صحابہ اس کو بیان کریں، ہاں ہم نے بھی سنا، ہاں ہم نے بھی سنا، ہاں ہم نے بھی سنا، جیسے حضرت فاطمہ زہرا نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ میری میراث میرے والد دنیا سے گئے، باغ فتح جو سرکار کی جاگیر جائیداد تھی، سیدہ زہرا نے کہا کہ مجھے دیجئے۔ سوال کیا ابو بکر اگر آپ اگر دنیا سے جائیں تو آپ کا ورثہ آپ کی اولادوں میں بٹے گا کہ نہیں؟ بالکل بٹے گا۔ تو فرمایا کہ میرے بابا دنیا سے گئے تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی، سرکار نے فرمایا کہ ہم انبیاء اپنی دنیا میں کوئی جائیداد اور وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے نظام ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا نبی پر یہ الزام نہ لگائے یہ تو مال جمع کرنے کے چکر میں ہوتا ہے نا، اب ہم مال جمع کریں گے تو ہماری اولادوں میں بٹے گا، تو ہم پر الزام لگ سکتا ہے کہ مال بٹور رہے ہیں اولادوں میں بانٹیں گے، لیکن قربان جائیں نبی کو پوری دنیا دولت لا کے قدموں میں رکھ دے۔ قانون بنا دیا گیا کہ نبیوں کی دولت ان کی اولادوں میں نہیں بٹے گی، نبیوں کی وراثت امت کے لیے صدقہ ہے، امت کے خیر کے کام میں آئے گی۔ اب یہ بات صدیق اکبر نے بیان کی، جب صدیق اکبر نے بیان کی تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، ہاں میں نے بھی رسول اللہ سے یہ حدیث سنی، دوسرے کھڑے ہوئے ہاں میں نے بھی سنی، تیسرے کھڑے ہوئے ہاں میں نے بھی سنی، کئی صحابہ کھڑے ہوئے اور سب نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو جب کئی لوگ گواہی دیتے ہیں تو بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ہم عقیدہ کسی بھی چیز کو بناتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن میں ہے تو ہمارا عقیدہ
حدیث متواتر یعنی جس کے راوی بہت سارے ہوں. تیسری چیز اجماع امت. کیا ہے؟ اجماع امت. اس لفظ کو بار بار بولیں, اجماع امت. اجماع امت. اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر پوری امت متفق ہو گئی. اس لیے کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلال, میری امت کبھی گمراہی اور غلط چیز پر ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی. کوئی ان کو ایک ساتھ غلط کوئی نہ کوئی تو مخالف, کوئی نہ کوئی. تو تین چیز ہو حدیث متواتر, ہاں, اور تیسرا اجماع امت, اور چوتھا ہے عقل صحیح. اس عقل صحیح کی ضرورت تو مناطقہ اور فلسفیوں کے لیے پڑتی ہے. آپ تین اصول کو مضبوطی سے یاد رکھیں, قرآن, حدیث, اجماع. جو پوری امت نے جسے مانا, اجماع کا مطلب پوری امت نے جسے مانا وہی اجماع ہے. جیسے ہم مانتے ہیں کہ سرکار قیامت میں شفاعت کریں گے, تو ایسا نہیں لوگوں نے میٹنگ کر لی اور 15 کے اندر سارے مسلمانوں نے ایک ساتھ بیٹھ لیا کہ سرکار شفاعت کریں گے تو ہو گیا. نہیں, صرف ایک صدی کے, ایک زمانے کے سارے مسلمانوں, صحابہ سے لے کر آج تک ساری امت کا اس پر اجماع ہے. سرکار شفاعت کریں گے, اور جس نے اس کا انکار کیا باہر, سنت سے یہ باہر. یہ اجماع کیا ہے؟ اجماع ہمارے یہاں دلیل ہے. اب جو کہ امیر معاویہ نے معاذ اللہ امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کروایا, یا کچھ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام امیر معاویہ, ابھی اتنے بڑے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ کہ سمجھ نہیں پڑتی ہمیں. ارے امام علی مقام کے والد محترم امیر معاویہ نے تمہارے حساب سے تو تم 100 سال بعد پتا چلا بتائیں. اور اگر کہو کہ پتا تھا, ان کو بھی پتا تھا, تو آپ کے باپ کو اگر کوئی تھپڑ مار دے, صرف تھپڑ مار دے, اور پھر آپ کو اعلان کرے اور آپ کو بلوائے پہ نذرانہ لے جاؤ, بھی ہے امام کہ ہمارے ایسا تو یار لوگوں کو غیرت کی ملتی ہے, لوگوں کا ترس ان کے اس کا اثر کتنی تو امام ہے نام آئے گا وہاں سے نظرانے ملتے تھے کتنے سال, 22 سال تک, 22 آتے رہے جاتے رہے. امیر معاویہ نے ایک مرتبہ فرمایا حسین آج آئے ہو, آج ایسا نظرانہ دوں گا کہ جو آج تک کبھی ہوگا. تو حضرت
فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لے، بہت سارا امام حسین کے سامنے رکھ دیا. امام حسین فرمایا امام امیر کر رہا ہوں، لیکن آج تک آپ نے مجھ کو دیا بھی نہیں ہوگا. جو کوئی کچھ بھی بات نہیں کر رہا، حضرت عائشہ کے خلاف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عائشہ کی حضرت عمر کے خلاف کچھ بھی پوچھو تو دکھا، حدیث میں ہے تو دکھا، اجماع امت میں ہے تو دکھا، کسی اور میں ہمارا ایمان، کسی اور پہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. یہ کھاتے ہی نہیں، ہمیں اس سے لینا دینا، اس میں کیڑے پڑے ہوں، وہ سڑا ہو، گلا ہو، اس میں جب ہم اس کمپنی کا تو ہمیں کہنا پرواہ ان کو ہے جو کھاتے ہیں، وہ ڈھونڈے. اب تو الحمدللہ قرآن، حدیث، اجماع امت سمجھ میں، ہاں تاریخ، ہسٹری، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہی نہیں ہے. ہمارے ایمان میں شامل کتنی چیزیں ہیں؟ قرآن، حدیث اور اجماع امت. اجماع امت کا مطلب صحابہ سے لے کر آج تک جس بات ہیں وہ بتا. اب آج کل لوگ نئی نئی باتیں لے آتے ہیں تو ایک ہی سوال ہے، یہ چیز صرف تم نے سمجھی یا تم سے پہلے بھی کسی نے سمجھی تھی؟ غوث اعظم نے سمجھی ہو تو بتاؤ، سرکار خواجہ نے سمجھی ہو تو بتاؤ، محبوب الہی نے سمجھی ہو تو بتاؤ، شاہ عبدالحق نے سمجھی ہو تو بتاؤ، ابن حجر نے سمجھی ہو تو بتاؤ، ملا علی قاری نے سمجھی ہو تو بتاؤ، علامہ حیثمی نے سمجھی ہو تو بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان اماموں نے سمجھا ہو تو بتاؤ. الحمدللہ جیسے ان بزرگوں کا نام لو، دیکھو وہ غبارہ ہوتا ہے نا، کتنی ہوا ہوتی ہے، بھری رہتی ہے، ایک چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک سوئی کافی رہتی ہے اس کو نکالنے کے لیے. تو ایسے ہی بد مذہب جتنے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا غبار بھرا رہتا ہے، فلاں کتاب، فلاں تعریف، فلاں تبلیغ، یہ وہ فلاں نکاح، اور بس ایک اصول کی پن ماریں گے آپ. قرآن میں بتا، حدیث میں بتا، اجماع امت میں دکھا. اگر حدیث میں، قرآن میں بھی دکھاتا ہے کوئی بات تو کہیں گے کہ 1400 سال سے امت نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا وہ بتا. کیا صرف تو ہی سمجھ رہا ہے؟ اگر حدیث میں کوئی بات دکھائے تو اس سے یہی پوچھیں گے کہ حدیث کا جو مطلب تو سمجھ رہا ہے یہ نہیں سمجھا یا 1400 سال سے امت نے بھی سمجھا. جیسے ہی آپ یہ بات کریں اس کی ساری ہوا نکل جائے گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اصول سیکھیں. اصول کیا ہے ہمارے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت. اور چوتھا ایک عقل صحیح بھی ہے، لیکن اس کی ضرورت فلاسفہ اور منطقہ کے طور پر پڑتی ہے، اس لیے آپ تین کو مضبوطی سے یاد رکھیں، قرآن، حدیث اور اجماع امت. بس ہم عقیدہ کسی بھی چیز کو بناتے ہیں تو انہی چیزوں سے بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو جو کچھ بیان ہوا اگر خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے.